گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من قال لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قدم قدم پہ برکتیں، قدم قدم پہ رفعتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں قدم نہیں پڑے وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ عزیزان گرامی، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سننے والے تمام بھائی اور بہنیں، ربیع الاول کا یہ موقع ہے، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش اور وفات کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت سے جگہ جگہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے، محفلیں، مجلسیں، جلسے، جلوس منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ ہم سب کی تنظیم آل انڈیا تحریک تحفظ سنت و مدح صحابہ نے بھی اسی موقع سے اکابرین کے بیانات سیرت نبوی پر جو ہو رہے ہیں اس کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ آج مجھے سبق سنانے کا حکم ملا ہے، چند باتیں بہت اختصار کے ساتھ مختصر انداز میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ امید آپ حضرات کی توجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہلوائے گا جو میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی کارآمد ہوں گی۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں۔ عزیزو، سیرت، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس مہینے میں اور دیگر مواقع پہ بھی عموماً ہم سیرت کے بیانات سنتے ہیں، تو سیرت کے دو پہلو ہیں کہ اجمالی طور پر اگر یہ کہا جائے، سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کا تعلق معجزات سے ہے، سیرت بطور معجزہ، اور ایک سیرت کا پہلو وہ ہے جس کا تعلق اسوہ سے ہے، سیرت بطور اسوہ۔ اور حقیقی بات یہ ہے، آپ حضرات بھی غور کریں گے تو یہ بات پائیں گے کہ ہم لوگ جس طرح کی سیرت سننا چاہتے ہیں وہ بطور معجزہ، اور اس لیے سننا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمارے دل کو تسکین ہوتی ہے، ہمیں ایک فخر کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کس عظیم شخصیت کے امتی ہیں، کتنے عظیم رسول کے ماننے والے ہیں، ہمارے رسول کی عظمت کیا ہے، ان کی رفعت کا کیا مقام ہے۔ بے شک آپ کی عظمت اور رفعتوں کا کیا ٹھکانہ۔ ہمیں تسکین ہوتی ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ نے کس طرح کی برکات کا نظارہ کیا، کیسے کیسے حالات، پاکیزہ خواب آپ کو آتے رہے۔ ہمیں سنتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ کس طرح سے نور محمدی آپ کے والد ماجد کے پیشانی پر جلوہ گر ہوا کرتا تھا۔ جب ہمیں سنتے ہیں جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آسمان کے ستارے زمین پر آ گئے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے
نور چھا گیا ہے پوری طرح سے فضاؤں میں. ہمیں سنتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو 1000 سال کی جو آگ تھی کسرا کی، مجوسیوں کی، جو 1000 سال سے مستقل جل رہی تھی، وہ بجھ گئی. ہمیں اچھا لگتا ہے جب ہمیں سنتے ہیں کہ قیصر کے محل کے 14 گنبد گر گئے آپ کی آمد سے. ہمیں اچھا لگتا ہے جب ہمیں سنتے ہیں کہ کعبہ میں جو 360 بت تھے وہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو کہ سارے کے سارے منہ کے بل گر پڑے. ہمیں اچھا لگتا ہے جب ہم رضاعت کے واقعات سنتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ جب اپنے قبیلے سے مکے تشریف لائیں تو کیسے ان کی اونٹنی تھی جو کمزور تھی، چل نہیں سکتی تھی. حضرت سعدیہ کا سینہ خشک تھا، اس سے دودھ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب در یتیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے قبیلے واپس جا رہی تھیں تو کس طرح ان کی کمزور اونٹنی فربا ہو گئی، سب سے آگے چلنے لگی. کس طرح آپ کا سینہ دودھ سے بھر گیا، اور اپنے قبیلے پہنچنے کے بعد آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جو اسرت تھی، جو تنگی تھی، جو غربت تھی، وہ کس طرح یسر میں بدل گئی، کس طرح خوشحالی آ گئی، شادابی آ گئی. یہ سارے واقعات ہمارے سامنے، یہ سب ہم سنتے ہیں. اور چونکہ ہم یہ پسند کرتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے، اس لیے ہمارے علماء کرام انہی کو بیان بھی کرتے ہیں. یہ سیدھے سیدھے آج کل تو مارکیٹنگ ہر کوئی جانتا ہے، ڈیمانڈ اور سپلائی کا معاملہ ہے. جس چیز کی مانگ زیادہ ہوتی ہے اس کی سپلائی بھی زیادہ ہوتی ہے. ہمیں اچھا لگتا ہے تو یہ سارے واقعات ہمیں سنائے جاتے ہیں، اور یہ سب صحیح ہیں، درست ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارے کام کی سیرت کا جو پہلو ہے وہ ہے بطور اسوہ زندگی گزارنے کا طریقہ. قرآن مجید میں فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تمہارے لیے سب سے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو ہمیں یہ سننا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری. بعثت سے پہلے آپ کے کیا حالات تھے، کس طرح آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، کس طرح آپ نے حرب فجار میں شرکت کی. بعثت کے بعد کس طرح سے آپ نے مظالم پر صبر کیا، کس طرح سے آپ نے اپنے گھر والوں کا خیال رکھا، آپ کا سلوک اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا، بچوں کے ساتھ کیسا تھا، برابر والوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا، غلاموں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا، آپ نے کیا احکامات دیے، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا، غیر مسلم جو دشمن ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا، جو غیر مسلم دشمن نہیں ہیں ان کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا. یہ ساری چیزیں ہمیں سننی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. آج کے موجودہ حالات میں اسی کی ضرورت ہے. باقی آپ کا مرتبہ، آپ کی عظمت، جیسا کہ میں نے کہا، وہ ہم جیسے لوگ ہیں کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے. آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، ایک مختصر ایک مثال میں آپ کے اخلاق اور آپ کے عادات اور اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا میں یہ بیان کرتا ہوں کہ عام طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، آپ کی جو بیویاں تھیں، حضرت عائشہ کے علاوہ جتنی بھی آپ کے نکاح میں بیویاں آئیں سب کے سب یا تو طلاق شدہ تھیں یا اس سے پہلے ان کے شوہروں سے علیحدگی ہو گئی تھی کسی وجہ سے، اس کے بعد آپ کے نکاح میں آئیں. بیشتر کے اس سے پہلے بھی اولادیں تھیں پہلے شوہروں سے. تو پہلے شوہروں کی اولادوں کو جس طرح سے آپ نے پرورش کی اپنے گھر میں، یہ سب سے بڑا آج کے زمانے میں امتحان ہوتا ہے آدمی کا کہ دوسرے کوئی بچوں کی پرورش اپنے بچوں کی طرح کرے. حضرت ام سلمہ کے صاحبزادے جو آپ کے پہلے شوہر سے تھے، حضرت سلمہ کا بیان، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہمارے والد حیات ہوتے تو ایسی شاندار پرورش، ایسی شفقتوں سے ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہمیں ملی شاید ہمیں ویسی نہیں ملتی. جیسی شاندار پرورش ہمیں رسول اللہ کے گھر میں ملی، جیسی شفقتیں ہمیں ملی، جو ہم نے وہاں سے سیکھا اور اپنے والد سے ہم کبھی نہیں سیکھ سکتے تھے. یہ آپ کا ایک سیرت کا ایک پہلو ہے.
یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. آپ کا مقام اور مرتبہ، اس کی بھی ایک چھوٹی سی بات آپ توجہ فرمائیں. بہت باریک سی بات ہے لیکن آسان ہے اور باریک ہے. تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام حقیقی ہے کیا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عام طور پر ہم سنتے ہیں سیرت کے بیان میں فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. یہ جہانوں کے لیے، اب صرف جہانوں پر ہم توجہ دیتے ہیں. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے. وہاں بھی تمام جہان، بہت سارے جہان، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا گیا. یہاں بھی بہت سارے تمام جہان. آخر یہ جہان ہیں کتنے؟ یہ دنیایں کتنی ہیں؟ یہ عالم کتنے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ آپ توجہ دیں. ایک یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں، عام طور پر ہم اسی کو دنیا سمجھتے ہیں. اتنی بڑی زمین ہے جس کے 3 حصوں میں پانی ہے، ایک حصہ خشکی کا ہے، اس میں کروڑوں انسان بھی ہیں، اور جتنے انسان ہیں ان سے کئی گنا، دسیوں گنا زیادہ دوسری مخلوقات ہیں، جانور، چرندے، پرندے، درندے، حشرات الارض، کروڑوں اربوں کی تعداد سب کی ہوگی. یہ ایک جہان ہے ہماری زمین. لیکن یہ صرف ایک زمین ہی ایک جہان ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہماری زمین، آج کل تو سائنسی طور پر ساری باتیں ثابت ہو گئی ہیں، ہماری زمین ایک نظام شمسی کا حصہ ہے. سولار سسٹم جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے اور ہندی میں سوریہ منڈل. ہماری زمین ایک نظام شمسی کے تحت سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے. اس نظام شمسی میں 9 سیارے پہلے کہے جاتے تھے، اب ادھر کچھ اور سائنسدانوں نے دریافت کر لیے ہیں، 12-13 ہو گئی ان کی تعداد. بہرحال ہم پرانے جو ہے دریافت 9 اسی کو ہم لیتے ہیں. تو یہ 9 سیارے ہیں زمین سمیت. تو گویا یہ 9 جہان ہو گئے، اور پھر ہر سیارے کے ساتھ میں ایک یا 2 یا 3 4 ثانوی سیارے جن کو چاند کہا جاتا ہے. ہماری زمین کا ایک چاند ہے جو زمین کے گرد گردش کرتا ہے، 27 دن میں اپنی گردش مکمل کرتا ہے. عربی مہینے جس کے تحت سمجھے جاتے ہیں قمری مہینہ. تو ہماری زمین کا ایک چاند ہے. بعض سیارے مشتری وغیرہ ایسے ہیں جن کے 3 اور 4 چاند ہیں، وہ اس کے گرد گردش کرتے ہیں، پھر وہ سیارے سورج کے گرد گردش کرتے ہیں. یہ ایک نظام شمسی ہے. اور یہ ایک نظام شمسی جو ہے پورا، ایک سورج، یہ ایک حصہ ہے کہکشاں کا، گلیکسی، آکاش گنگا ہندی میں کہا جاتا ہے. تو ہماری اپنی جو کہکشاں، جس کا ہمارا نظام شمسی جس کا حصہ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے جیسے نظام شمسی اس کہکشاں میں کروڑوں ہیں، کروڑوں سورج ہیں گویا اس ایک کہکشاں میں جو ہماری کہکشاں ہے. اور ہر سورج کے اسی طرح کے سیارے، کسی کے 9 ہیں، کسی کو 25 ہیں، کسی کے کچھ ہیں، پھر ہر ایک کے ثانوی سیارے. کتنے جہان ہو گئے؟ اور پھر یہ ایک کہکشاں نہیں ہے کائنات کے اندر. ابھی انکشاف ہوتا جا رہا ہے. ماہرین فلکیات دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں نوری سال پر کتنی اور کہکشائیں ابھی انکشاف ہوئے. نوری سال آپ سمجھتے ہیں روشنی کی جو رفتار ہے، 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل. 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی رفتار روشنی کی ہے. تو پورے سال میں کتنے سیکنڈ بنیں گے؟ 1 گھنٹے میں 60 سیکنڈ، 24 گھنٹے میں کتنے سیکنڈ ہوئے، پھر 1 مہینے میں کتنے سیکنڈ ہوئے، 1 سال میں کتنے سیکنڈ ہوئے. تو 1 سال میں جتنے سیکنڈ بنیں گے، اتنی رفتار سے اگر کوئی روشنی چلتی ہے تو زمین تک جب پہنچے گی 1 سال میں، تو وہ نوری سال کہا جاتا ہے. تو ہزاروں نوری سال، لاکھوں نوری سال پر بعض کہکشائیں ہیں. ابھی انکشاف ہو رہا ہے کہ کتنی ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں.
ابھی تک پتہ نہیں چلا. سوچیے اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے, اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے, کتنے عالم ہیں. سب کا بنانے والا اللہ تعالیٰ, سب کا پالنہار اللہ تعالیٰ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو ان تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. گویا آپ ان تمام عالموں کے لیے نبی ہیں, ان تمام عالموں کے لیے رسول ہیں, اور ان تمام عالموں کے لیے خاتم النبیین ہیں. یہ آپ کا مرتبہ. اور جہاں جہاں پر ایسی مخلوقات ہیں, صرف زمین پر انسان ہے ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا, هو اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن. وہ اللہ جس نے 7 آسمان اور اتنی ہی زمینیں بنائیں جہاں پر اللہ کے احکامات نازل ہوتے ہیں. اللہ کے احکامات وہیں نازل ہوں گے جہاں پر احکامات پر عمل کرنے کی کوئی مخلوق ہو. احکامات کے مکلف اگر کوئی مخلوق ہوگی تبھی تو اللہ کا حکم وہاں نازل ہوگا. تو گویا زمین کے علاوہ بھی ایسی آبادیاں ہیں دوسرے سیاروں میں, دوسرے ستاروں میں, دوسرے جہانوں میں, جہاں پر اللہ کی وحی آتی ہے, اللہ کے رسول آتے رہے, اللہ کے نبی آتے رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سب کے نبی اور سب کے خاتم النبیین. یہ مرتبہ ہے. بانی دارالعلوم دیوبند حضرت امام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تحذیر الناس. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو ثابت کیا ہے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے یا تو اس علمی کتاب کو سمجھا نہیں یا جان بوجھ کر کے گمراہ کیا. وہ کتاب ہی لکھی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ثابت کرنے کے لیے, اور الزام یہ لگا دیا گیا کہ اس میں ختم نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے. جبکہ حضرت امام قاسم نانوتوی نے اس کتاب کے اندر ثابت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے خاتم النبیین. صرف اس لیے خاتم النبیین نہیں ہے کہ آپ تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لائے, بلکہ آپ تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لائے اس لیے بھی خاتم ہیں, زمانی اعتبار سے بھی آپ خاتم. اور ختم نبوت کے, رسالت کے جتنے مرتبے, جتنے مناقب, جتنے فضائل ہو سکتے تھے وہ سب آپ کے اوپر ختم ہو گئے. اس لیے آپ اس اعتبار سے بھی تمام فضائل کے خاتم. جتنے مراتب ہو سکتے تھے وہ تمام مراتب آپ پر ختم ہو گئے. گویا آپ اس اعتبار سے بھی تمام نبیوں کے جو مرتبے تھے اس کے بھی آپ خاتم. تو آپ زمان کے اعتبار سے بھی خاتم, مکان کے اعتبار سے بھی, کہ زمین کے علاوہ بھی جہاں جہاں پر مخلوقات ہیں وہاں کے اعتبار سے بھی آپ خاتم ہیں. ہر اعتبار سے آپ خاتم النبیین ہیں. یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو ثابت کیا ہے تحذیر الناس کے ذریعے. میں نے جب درمیان میں ایک بات آئی تو میں عرض کرتا ہوں. تو عزیزو, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے, لیکن ہماری کام کی جو چیز ہے, ہمارے کام کی جو چیز ہے وہ ہمیں, جس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, وہ ہمیں سمجھنا چاہیے, اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. آپ کے اس زندگی گزارنے کا جو طریقہ تھا, آپ نے جس کا ہمیں حکم دیا ہے, آج ہمیں اس کی ضرورت سب سے زیادہ ہے. بہت افسوس ہوتا ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ نبی رحمت کے ماننے والے, رحمت للعالمین کے امتی, ان کے نام لیوا آج ساری دنیا میں بدنام کیے جا رہے ہیں. کائے کے لیے؟ قتل و غارت گیری کے لیے, ظلم و ستم کے لیے, مار کاٹ کے لیے, دہشت گردی کے لیے. میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا ہے, دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے, اسلام دشمن طاقتوں کا پروپیگنڈا ہے, سازش ہے. یہ ساری باتیں صحیح ہیں, میں اس کو مانتا ہوں, جگہ جگہ میں بیان بھی کرتا ہوں. لیکن ہمیں اپنی کمزوریوں پر بھی تو توجہ دینی چاہیے کہ کہاں کہاں خامیاں ہیں ہمارے اندر, کہاں کمزوری رہ گئی کہ ہم نے اسوہ رسول پر عمل نہیں کیا, اس کو عام نہیں کیا, لوگوں کو بتایا نہیں. ہم نے اپنے پڑوسیوں کو اب تک نہیں بتایا کہ اسلام کیا ہے, اسلام کیا چاہتا ہے.
اسلام کس طرح بھائی چارے کا مذہب ہے، امن و امان کا مذہب ہے، شانتی کا مذہب ہے. کس طرح اسلام پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، یتیموں کے ساتھ اسلام کا کیا احکامات کیا ہیں، غریبوں کے ساتھ کیا احکامات ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیا احکامات. یہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. آج اس کی ضرورت ہمیں سب سے زیادہ ہے. اور جن لوگوں نے اسلام کی تعلیم کو سمجھا ہے انہوں نے اس کا اعتراف کیا، اور اس میں بہت بڑی تعداد میں غیر مسلم بھی ہیں. اور ان غیر مسلموں میں عام لوگ نہیں ہیں، اس میں بڑے بڑے سیاستداں ہیں، بڑے بڑے جرنیل ہیں، بڑے بڑے مصنف ہیں، مورخ ہیں، فلسفی ہیں، تھنکر ہیں. آپ نام لیتے جائیے، نیپولین، ٹالسٹائے، جارج برنارڈ شاہ، کارلائل، ولیم مور، آرنلڈ. یہ کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا وہ کس طرح سے پوری کائنات کے لیے کارآمد ہے، امن کا ہے، شانتی کا پیغام ہے. یہ غیروں نے اس بات کا اعتراف کیا. صرف ایک نام تفصیل سے میں لینا چاہتا ہوں، مائیکل ہارٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا. ایک امریکی مورخ بھی ہے، مصنف ہے، فلسفی ہے، سائنسداں بھی ہے، بہت ساری خصوصیات اس کے اندر تھی. مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی تھی 60-70 سال پہلے، دا 100، دنیا کے 100 بڑے آدمی. اس میں جو اس نے انتخاب کیا تو پہلا نام اس کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کہ دنیا کی 100 بڑی شخصیات جنہوں نے اس پوری دنیا میں انقلاب عظیم برپا کیا ہے، اس میں سب سے بڑا نام اور سب سے پہلا نام اگر کوئی ہے تو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کتاب جب چھپی تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے یورپ کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا کہ یہ کیا، اتنے بڑے مورخ، اتنے بڑے مصنف نے ایسا کیسے لکھ دیا. بہت تنقیدیں ہوئیں، بڑی اس کے رد میں کتابیں لکھی گئیں اور بہت ساری چیزیں آئیں اس وقت میں. اخبارات میں اس وقت کے جو لوگ پڑھتے ہیں اس کا ذکر آیا ہوگا. چنانچہ دوسرے ایڈیشن میں اس نے ان سب کا جواب دیا. مائیکل ہارٹ نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا نمبر دیا ہے میں آج بھی اس پر قائم ہوں. میں نے پورے اعتماد کے ساتھ جو لکھا ہے اس پر آج بھی قائم ہوں. پورے مطالعے کی بنیاد پر میں نے لکھا ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو کہ ایسی کوئی ایک شخصیت بتائیں جس نے مختصر سی مدت کے اندر صرف 23 سال میں اتنا عظیم انقلاب برپا کیا ہو. ایک چھوٹی سی جگہ سے اٹھا وہ ایک آدمی، ایسے لوگوں کے درمیان سے اٹھا جو اس سے پہلے جن کا تاریخ میں کوئی نمایاں نام نہیں آتا تھا، اس وقت کی تاریخ میں پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے. کس طرح سے اس نے ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا. وہ قتل و غارت گری کرنے والوں کے درمیان کس طرح سے اس نے بھائی چارہ وہاں پیدا کیا، امن و امان پیدا کیا، سکون پیدا کیا. کیسے ان کے اندر اس نے صلاحیت پیدا کی کہ 50 سال کے اندر، ایک نصف صدی کے اندر وہ دنیا کے 3 بر اعظموں پر ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا. کوئی ایک شخصیت دنیا میں ایسی بتائی جائے. دوستو آج 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے مائیکل ہارٹ نے جو چیلنج کیا تھا وہ چیلنج آج بھی قائم ہے. آج تک کوئی ان کے علاوہ کسی شخصیت کا نام نہیں لیا جا سکا. تو عزیزو، جن لوگوں نے اسلام کے اس پیغام کو سمجھا ہے، رسول اللہ کے اس پیغام کو سمجھا ہے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، انہوں نے برملا اس کا اعتراف کیا ہے. ہم لوگ ان کے امتی ہیں. یہ کمزوری ہماری ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر اس انقلاب پر عمل نہیں کیا اور اس انقلاب کو عام نہیں کیا. اور رہی ہمارے ملک کی بات، تو ہمارے ملک کی بہت قدیم تہذیب ہے. ہمارے ہاں تو ہندو مسلم بھائی چارہ تو بہت عرصے سے رہا ہے. میں تو طبی دنیا کا آدمی ہوں. طب کی کتابیں جب میں نے پڑھی پرانی ہندوستان کی لکھی ہوئی، تو اس میں خالص طبی کتابوں پر بھی میں نے دیکھا کہ جو غیر مسلم وید ہیں اور اطباء ہیں، انہوں نے جب اپنی کتابوں کو شروع کیا ہے تو باقاعدہ حمد و صلات سے، نعت سے شروع کیا ہے. لکھتے ہیں تقریباً اس قسم کے جملے کہ تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے محمد کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا.
اس طرح کے جملے طبی کتابوں میں، فنی کتابوں میں ہیں. ادبی کتابوں کی بات تو میں نہیں کرتا، ادب کی بات تو بعد میں کروں گا. یہ ہمارے یہاں کی تہذیب ہے. اور یہ تہذیب جب اور آگے بڑھتی ہے تو اس وقت کی جتنی کتابیں اور لکھی گئی ہیں فارسی میں اور اردو میں، ان سب کے اندر آپ اسلامی اصطلاحات کو عام طور پر پائیں گے. غیر مسلم بہت سارے شعراء ہیں جنہوں نے مستقل نعتیں کہی ہیں. ابھی حال کے پرانے جو شعراء ہیں ان کے اشعار تو بہت سارے آپ کو کتابوں میں مل جائیں گے. ابھی حال فی الحال کے کچھ شعراء جن کے اشعار بہت مشہور ہیں، اس میں کنور مہندر سنگھ بیدی کا ایک طویل نظم ہے. اس میں اس کا ایک بند مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ہم کسی دین سے ہوں لائق، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خوان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیواں محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پہ احمد مختار تو ہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. یہ کنور مہندر سنگھ بیدی کہتا ہے. پنڈت ہری شنکر اختر کا شعر ہے کہ میں ہندو ہوں بہت دور ہوں اسلام سے، لیکن مجھ کو بھی محمد کی شفاعت کا یقین ہے. ایک ہندو شاعر کہتا ہے میں ہندو ہوں مگر ایمان رکھتا ہوں محمد پر، میں ہندو ہوں مگر ایمان رکھتا ہوں محمد پر، میں ہندو ہوں مگر ایمان رکھتا ہوں محمد پر، کوئی انداز تو دیکھے میری کافر ادائی کا، میں ہندو ہوں مگر ایمان رکھتا ہوں محمد پر، کوئی انداز تو دیکھے میری کافر ادائی کا. اس طرح سے بہت سارے اشعار ہیں جو غیر مسلموں کے ہیں جنہوں نے شاندار نعتیں کہی ہیں، دل سے نعتیں کہی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کے دلوں میں وہ جذبات موجزن تھے. ابھی ایک مشہور مصنف ہیں، ابھی تھوڑے دنوں پہلے ان کا انتقال ہوا، ماہر غالبیات کہے جاتے تھے. انہوں نے مولانا آزاد کی ایک کتاب ہے تذکرہ مالک رام، انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے، تخریج کی ہے. تعجب ہوتا ہے کہ مولانا آزاد جیسا مصنف جن کی تقریباً ہر سطر میں کسی قرآن کی آیت کی طرف اشارہ ہے، کسی حدیث کی طرف اشارہ، مکمل حدیث نہیں لکھی، صرف ایک اشارہ، ایک جملہ حدیث کا نقل کر دیا ہے. انہوں نے جب اس کی تحقیق کی ہے، تذکرہ کی، تو انہوں نے قرآن مجید کی وہ پوری آیت نقل کی ہے، اس کا ترجمہ نقل کیا. جس کتاب کے حوالے سے مولانا آزاد نے وہ حدیث کا ٹکڑا نقل کیا، وہ پوری حدیث انہوں نے فلاں اس کتاب سے نکال کر کے بخاری سے، ترمذی سے اور اس طرح کی جو کتاب وہ نقل کی ہیں. سوچئے کہ اسلامیات کا کتنا بڑا مطالعہ ان کا تھا مالک رام کا. یہ ہمارے ہندوستان کی تہذیب ہے. یہ تہذیب اس لیے تھی اس وقت کہ اس وقت ہمارے بزرگوں نے اسلامی کردار کو، اسلامی اخلاق کو عام کیا، اسوہ رسول پر خود بھی عمل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے جو اسوہ تھا اس پر خود بھی عمل کیا، اور دوسروں کو بھی اپنے عمل کے ذریعے اس کی تلقین کی گئی. آج ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. آج دنیا میں جو ہم بدنام ہیں، محض ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود بھی اسوہ رسول پر عمل نہیں کیا. اور دوستو، اس موقع پر آخر میں فرانس میں جو کچھ چل رہا ہے، وہ جس طرح سے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، اس پر اس کے رد عمل میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو تو دہشت، لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ 200 کروڑ مسلمانوں کو جس طرح سے دل آزاری کی جا رہی ہے، اور فرانس حکومت نے جس طرح سے اس کی تائید کی، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہم تمام مسلم حکمرانوں سے اور اپنے ملک کے حکم دل آزاری کی جا رہی ہے، یہ سلسلے کو روکا جائے. فلاں لوگوں کی جو دل آزاری وہاں کی جا رہی ہے اس پر وہ پابندی لگائے. جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کے اوپر سخت ترین سزائیں جو نافذ کی جا سکتی ہیں وہ نافذ کی جائیں، اور ایک بات خود بھی اسوہ رسول پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس بات کی عمل پیرا ہوتے رہیں. یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. وآخر محمد کے پیاروں سے ہے پیار ہم کو، یہ کل بھی کہا تھا، یہ اب بھی کہیں گے.